سے شروع کیا ہے آخر سے سر جی 2 منٹ بھائی 2 منٹ جی آگے آپ کو پتہ ہے ایجنڈا بڑا لمبا ہے سر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو دھرنا یہاں جو ہمارے خواتین محرنگ کی قیادت میں جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہے مسئلہ یہ تھا کہ جب میں ان دنوں تربت میں تھا جب تربت میں ایک بالاچ نامی وہ سی ٹی ڈی کے ہاتھوں جو اس کا قتل ہوا حالانکہ وہ پیشیاں بھگت رہا تھا ان کے تحویل میں تھا اس کی وجہ سے وہیں سے دھرنے کا آغاز ہوا اور وہاں سے ہزاروں لوگوں نے اس میں شرکت کی تو اس کے بعد وہ چلتے ہوئے پنجگور سے ہوتے ہوئے کوئٹہ براستہ کوئٹہ سلیمان اسلام آباد پہنچا تو سر مسئلہ یہ تھا کہ اسلام آباد جب پہنچا ان کے ساتھ انتہائی جو پولیس کا رویہ تھا جگہ جگہ ان کی رکاوٹیں کھڑا کر کے سخت سردی میں ان کو آسمان تلے ان کو روکا گیا اور نہ صرف ان کو روکا گیا بلکہ ان کو گرفتار کر کے مختلف حوالات میں پولیس کے حوالات میں ان کو سخت تکالیف پہنچائی گئی سر مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے ایک انسانی المیہ ہے تو اس میں اب بلوچستان نہ صرف بلوچستان متاثر ہے اس سے بلکہ پورے پاکستان پختونخوا اور بلوچستان سے زیادہ اسی طرح سندھ اور مختلف علاقوں سے بھی لوگوں مسنگ ہیں بلکہ مسنگ کے الفاظ میں نہیں کہتا کیونکہ یہ لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے بلکہ بسوں میں گھروں میں اور پارکوں میں یونیورسٹیوں میں کالجوں میں ان کو باقاعدہ اٹھایا جاتا ہے باقاعدہ ان کو یہ جو میں سمجھتا ہوں جن کو ہم دہشت گرد بار بار کہتے ہیں یہ تو جب یونیورسٹیوں کے طالب علم ہیں جب یہ کالجوں کے طالب علم ہیں جب یہ اپنے گھروں سے اٹھائے جاتے ہیں یہ تو اس کو کوئی بھی کسی صورت میں کوئی دہشت گرد نہیں کہہ سکتا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے یہ خواتین بچے جو یہاں دھرنے میں تشریف فرما ہیں ان کے پیارے کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا والد اور جو ہے وہ غائب ہیں اور اسی کی وجہ سے ان کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ زندہ ہیں یا وہ مردہ ہیں تو اس لیے یہ دھرنے میں بیٹھے ہیں یہ اس کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ سینٹ ہی موجود ہے جب قومی اسمبلی موجود نہیں ہے سینٹ موجود ہے اس میں تمام جو ہمارے جو تشریف فرمائیں ہم جو سینٹ جو ہے وفاق کی نمائندگی کرتی ہے ہمارا تعلق بلوچستان سے ہے تو ظاہر اس میں بات ہونی چاہیے جناب چیئرمین تاکہ یہ سنگین مسئلہ اس کا کوئی حل ڈائیلاگ میں ایک جناب چیئرمین کیونکہ بلوچستان میں اس کا کوئی حل ڈائیلاگ کے بغیر کوئی اس کا حل نہیں ہے میری رائے یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں چاہے سیکورٹی کے ادارے ہوں چاہے ہمارے قومی اسمبلی تو موجود نہیں اس وقت سینٹ موجود ہے یا عدلیہ ہو یہ ایک با اختیار کمیٹی ہونی چاہیے ان پر ڈائیلاگ ہونا چاہیے مسئلے کا حل ڈائیلاگ میں ہے تو یہ سارے بلوچستان میں یہ مسئلہ ہے یہ کچھ ایک ایریا نہیں ہے ایک مخصوص طبقے کا نہیں ہے ایک خاندان کا مسئلہ نہیں ہے اب ایک قومی مسئلہ بن گیا ہے ایک قومی ایشو بن گیا ہے اس میں ڈائیلاگ ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ بلوچستان آدھا پاکستان ہے وہاں پاکستان کا فیوچر ہی وابستہ ہے وہاں آپ کے انویسٹمنٹ کی فیوچر وہیں پہ ہے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قوم کوئی اس کو سپہ ہستی سے مارنے سے ختم نہیں ہوتا کیونکہ اگر ہوتا تو میں آپ کو بتا دوں 48 سے لے کر اب تک وہ بلوچستان میں وقتاً فوقتاً ایک 5واں آپریشن ہے پہلے کچھ محدود علاقوں میں تھا 1948 میں محدود لگے پھر جو ہے نواب نوروز خان کو پھانسی پھر بھی چند 1 سال کے لیے تھا پھر جب آپ کی منتخب حکومت جو بلوچستان کی 1970 میں منتخب جی اکرم صاحب میں باقی ساتھیوں کو بھی موقع دینا چاہتا ہوں اگر آپ شارٹ کر لیں تو مہربانی ہوگی پھر اس کے عوام نے احتجاج کر کے ایک 1973 سے لے کر 77 تک ملک کی مزاحمت چلی پھر جب یہ ہوا جب مشرف کا دور آیا مشرف نے ایسا کہا کہ میں بلوچوں کو اس طرح ہٹ کروں گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ صورتحال اس وقت ہوئی جب نواب بگٹی کو قتل کیا گیا اور نیگوسیشن کے لیے بالکل تیار تھا کیونکہ بلوچستان کے وسائل کے حوالے سے سوئی گیس کے حوالے سے اور چاونیز کے حوالے سے وہ بالکل نیگوشیٹ کرنے کے لیے تیار تھا لیکن ان کے ساتھ نیگوشیٹ نہیں کیا گیا حالات مزید خراب ہو گئے بلوچستان کے نوجوان کی نمائندے غلام محمد بلوچ پیشیاں بھگت رہا تھا اس کے وکیل کے آفس میں لالا منیر شیر محمد غلام محمد کو اٹھایا گیا 7ویں دن ان کی لاش ملی اسی طرح یہ سلسلہ چیئرمین صاحب اب ہزاروں کی تعداد میں ہے
مسنگ پرسن بہت زیادہ اب ہو گئی ہیں. میری رائے یہ ہے کہ ہم تو ڈیموکریٹک لوگ ہیں, ہم تو پارلیمنٹ اور پالیٹکس کرتے میں نہیں بنتا کہ جو ہے یہ ساری صورتحال کو ایڈجسٹ کرنی چاہیے. یہ ادارے اس لیے ہیں. جناب چیئرمین, آپ کے پاس ہیومن رائٹ کمیشن بھی موجود ہے. کیا یہ ہیومن رائٹس تھینک یو اس سر. کی وائلیشن نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں؟ یہاں بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. اس پر بھی ایک کمیٹی مذاکرات کر جائے, ان سے مل لے, کیونکہ یہ تو انسانی ایک سنگین مسئلہ ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو جی. آنریبل سینیٹر مولانا عبد الغفور.